الصلاة والسلام علیکا یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا و مولا الثقلین۔ حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام، صد تعظیم و صد احتشام محترم المقام حاضرین و ناظرین و سامعین اور اس الجزیرہ چینل کے ذریعے سننے والے دنیا و ما فیہا کے اندر رہنے والے جمیع مسلمین و مسلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد توفیق سے اور آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ماہانہ 11ویں شریف کے پروگرام میں، جو کہ درس قرآن کی صورت میں ہر مہینے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ماں سوائے رمضان المبارک کے تعطل کا ایک درس شکار ہوا۔ اللہ تعالیٰ جملہ دروس کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور فرمائے، اور اپنے احکامات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے اکابرین اہل سنت نے، اولیاء کرام نے ہم تک یہ سچا مذہب، پکا عقیدہ، صحیح عقیدہ پہنچایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا درس قرآن، ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن سورۃ البقرہ کے تقریباً 2 رکوع مکمل ہو چکے تھے۔ آج تیسرے رکوع کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اگر الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین سمیت پورے کا پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک آیت کو سمجھتا ہے، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آج کی نشست کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پر مخاطبین صرف ایمان والے نہیں، یا کوئی خاص مکتبہ فکر یا خاص مذہب نہیں، بلکہ جتنے بھی مذاہب کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے خطاب فرما رہا ہے، سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سارے کے سارے عبادت کرو، ربکم الذی، تم اپنے اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، جب تم عبادت کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ اس کا آسان فہم میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیں تھوڑی سی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ پھر ہر انسان اس آیت کو سننے کے بعد اگر اس کی عقل ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا کون سا رب ہے۔ جب اس کی سوچ آگے بڑھتی ہے کہ کون سا ایسا پالنے والا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب عطا فرماتے ہیں کہ جب تیری عقل کام کرنا شروع کر دے اور جب تو اپنے ضمیر سے سوال کرے کہ تیرا رب کون ہے، تو پھر رب کو پہچاننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ صرف اتنا دیکھ کہ وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا،
جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم، جس نے تمہاری تخلیق فرمائی، کس حال میں ہو اور کس حال میں تھے۔ اس بات پہ غور کرو کہ میں اب کیسا ہوں، 10 سال پہلے کیسا تھا، 20 سال پہلے کیسا تھا۔ جس کی جتنی عمر ہے وہ رب کو ادھر ادھر ضرور تلاش کرے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جلوہ ہے زمینوں اور آسمانوں میں، لیکن سب سے زیادہ جلدی رب ملتا ہے تو اپنے اندر مل جاتا ہے۔ میرا جلوہ مشارق میں بھی ہے، مغارب میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ مشارق میں، نہ مغارب میں۔ میرا جلوہ ہے تو عرش معلی پر، میرا جلوہ ہے تو بیت اللہ پر، اور اگر میرا جلوہ ہے تو مومن کے قلب کے اندر ہے۔ ذرا سوچئے کہ کون سا رب ہے کہ جس کی میں عبادت کروں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک موقع پر اپنے خطبات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں اس لیے رب کی عبادت نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت دے گا، یا میں اس کی عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ عبادت کروں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ نہ لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ ہی جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ بے شک وہ جنت دینے والا ہے، بے شک جس کو چاہے جہنم میں پھینک دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن ہمارا رب، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کے لائق ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو آج ہم کیسے ہیں؟ الذی خلقکم، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب کس طرح آئے؟ ہر عاقل، بالغ، سمجھدار شخص اس بات کو جانتا ہے کہ میں دنیا میں کیسے آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم یہاں پہ اٹھا کر سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطارق کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورۃ الطارق کے اندر 30واں پارہ، کہ وہ رب کہ جس نے تمہارے والد کی صلب سے ایک قوت کو چلایا اور ماں کے بطن میں منتقل کیا، اور وہاں پر اس کا استقرار ٹھہرا۔ استقرار ٹھہرنے کے بعد اگر ویسا پانی کا قطرہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر روح ڈالنے والا جو ہے نا، وہی رب ہے۔ اس کو پھر پاک کر کے ان مراحل میں لانے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب ہے۔ اب بھی اگر رب کی سمجھ نہیں آتی تو ذرا اپنی ماں کے بطن کے اندر جو 9 ماہ گزارے ہیں ذرا ان پر غور کر۔ تجھے وہاں پر پانی کی ضرورت تھی، تجھے وہاں پہ پانی پلانے والا کون تھا؟ تجھے وہاں پہ کھانے کی ضرورت تھی تو تجھے قوت بخشنے والا کون تھا؟ جب عقل انسان کی یہ کام کرنا شروع کر دے تو رب فرماتا ہے کہ جس منزل پہ پہنچے گا نا، آگے تیرا رب کھڑا ہوگا۔ الذی خلقکم، یہاں پر کچھ دہریے لوگ جو زمانے کو ماننے والے ہیں، رب کی ربوبیت کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے قرآن پر اعتراض بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ انسان تو ایک جوڑا ملتا ہے اور جوڑے کے ذریعے انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ ارے نادانوں، کئی جوڑے ایسے ہیں کہ عرصہ بیت گیا شادی کا اور ان کی کوئی اولاد نہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اس کا جواب محدثین نے اپنے اپنے انداز سے دیا کہ اگر چلو آج میں پیدا ہوا ماں باپ کے اس نکاح کے بعد، ٹھیک ہے، انہوں نے شادی کی، میں پیدا ہو گیا، تو اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ میرے ماں باپ بھی تو پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ بھی پیدا ہوئے، آگے پھر آباء و اجداد تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، بات چلی جائے گی جناب آدم علیہ السلام تک۔ اتنی انسان کی عقل ہے، وہاں تک جائے گا۔ تو اب بتا کہ جناب آدم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بڑا حسین تخلیق کا منظر اگلے رکوع میں آنے والا ہے، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیقی مراحل کا، وہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ لیکن
اے انسان تو اعتراض کرتا ہے کہ کوئی بندہ شادی ہو جائے تو بعد میں اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس اعتراض کے اٹھنے سے پہلے ہی جواب دے دیا، وہ رب کہ جس کی عبادت کا کہا جا رہا ہے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے ماں باپ کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے جو پہلے گزرے والدین آباء و اجداد ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی رب ہے۔ لعلکم تتقون، جب تم اس کی عبادت کرو گے نا تو اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سارے انسان سجدہ چھوڑ دیں بفرض مال، سارے انسان سجدہ چھوڑ دیں، سارے انسان رب کی عبادت چھوڑ دیں، کیا اس کی عزت میں کوئی کمی آئے گی؟ سارے انسان سجدے میں پڑ جائیں، سارے کے سارے انسان اس کی عبادت میں ہر لحظہ ہر وقت ہر گھڑی گزاریں، کیا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں۔ رب فرماتا ہے تو جب عبادت کرے گا نا تو لعلکم تتقون، تو متقی بن جائے گا، تو پرہیزگار بن جائے گا، تو میرا قرب پانے والا بن جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی اس بات کو نہ سمجھے تو قرآن تو روشن کتاب ہے، قرآن تو کھلی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بات کو کھول کے ارشاد فرمایا، کوئی یہاں پہ دہریہ آ کے انسان کے مادے پر گفتگو کر دے یا آباء و اجداد کے مادوں پر گفتگو کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں کو اور کھولتا ہے اور حقائق کو اور کھول کے ارشاد فرماتا ہے، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب کہ جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور وہ رب الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کر کہ جس رب نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا فرش، یہ بچھونا، یہ زمین، ذرا غور کر بنانے والا کون ہے؟ تجھے بھی اس نے بنایا، تیرے آباء و اجداد کو بھی اس نے بنایا۔ اب یہ بتا کہ اب بھی تو رب کی عبادت نہیں کرتا تو کس کی زمین پر ہے؟ یہ ساری کی ساری زمین بچھونے کے طور پر ہے کوئی ایسی طاقت کہ جو اس طرح کی زمین بنا دے؟ الذی جعل لکم، وہ رب کہ جس نے بنایا تمہارے لیے، یہاں لام انتفاع ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ساری زمین کا جتنا بھی نفع ہے نا، وہ معدنیات کے اعتبار سے ہو، وہ پیٹرول کے اعتبار سے ہو، وہ اناج کے اعتبار سے ہو، وہ سونے کے اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ ساری زمین کا نفع بھی اگر اس نے بنایا ہے نا تو اسے کوئی حاجت نہ تھی، وہ تمہارے لیے بنایا۔ ساری زمین کو بچھونا بنایا اس رب نے، اور اس سے سارے کا سارا نفع جتنا بھی تو کماتا ہے اسے کوئی حاجت نہ تھی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی حاجت نہ تھی۔ یہ سارے کا سارا نفع بھی تیرے لیے ہے، اس رب کی عبادت کر کہ والسماء بناء، کہ جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے دی ہیں کہ چھت ہے بغیر ستون کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسجد شریف کا ہال آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر بھی 4 ستون نظر آتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی ہال بنایا جائے، چھت بنائی جائے تو اس کے نیچے دیواریں یا ستون ہمیں کھڑے کرنا پڑتے ہیں، بغیر دیوار و ستون کے چھت کھڑا۔ اتنا بڑا چھت کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں بیان کر سکتا کہ آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، کوئی حد جانتا ہی نہیں کہ اس کی حدود کو کوئی بیان کرے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ تیرا چھوٹا سا چھت بغیر دیوار و ستون کے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں وہ رب ہوں کہ جس نے بغیر ستون کے اتنا بڑا چھت بنا دیا۔ والسماء بناء، پھر وانزل من السماء ماء، پھر اس نے نازل کیا آسمانوں سے پانی کو، آسمانوں سے پانی کو نازل کیا۔ قوتوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک قوم تھی، قرآن کے اندر آپ اس کا ذکر آگے چل کے سنیں گے اور پڑھیں گے کہ قحط سالی ہو گئی، کنویں سے پانی ختم، ندی نالوں سے پانی ختم، گھروں میں جو پانی تھا وہ ختم، جانور مر رہے ہیں، بچے ترس ترس کے مر رہے تھے، بوڑھے پانی کی پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ سارے لوگ میدان میں اترے، دعا مانگی، اے اللہ بادل کو برسا، پانی کو آسمانوں سے بھیج۔ کیا ہوا؟ بادل آنا شروع ہو گئے،
جب بادل آنا شروع ہوئے تو لوگوں کی خوشی کی انتہا کہ بادل اب ٹکرائیں گے اور پھر وہاں سے پانی آئے گا۔ پانی کے انتظار میں وہ سارے کے سارے جمع تھے۔ جب بادل آپس میں ٹکرائے تو جن بادلوں سے وہ رب پانی بھیجتا تھا اس نے ان بادلوں سے آگ کو بھیجا۔ وہ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ لیکن اے انسان، وہ آسمانوں سے تیرے لیے پانی بھی بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے بھیجا پانی کو آسمانوں سے، پھر کیا ہوا؟ وہ پانی زمین میں آیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس زمین سے پانی کے برس جانے کے بعد تمہارے لیے طرح طرح کے رزق نکلتے ہیں۔ کیا اس کو رزق کی حاجت ہے؟ کیا اس کو پانی کی حاجت ہے؟ کیا اس کو اس زمین کی حاجت ہے؟ نہیں، اس کی عبادت کر۔ نبیوں کا بھی یہی پیغام، رسولوں کا بھی یہی پیغام، اولیاء کاملین کا بھی یہی پیغام، علماء حق کا بھی یہی پیغام، جملہ مرشدین کا بھی یہی پیغام ہے کہ اگر عبادت کے کوئی لائق ہے تو تنہا اللہ کی ذات ہے، اس سے ہٹ کر کوئی معبود ہو سکتا۔ میں نے یہ مسئلہ پہلے بھی آپ کو پیش کیا ہوگا کہ ایک جانور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اپنی فریاد لگائی اور سر اس نے سرکار کے قدمین شریفین میں رکھ دیا، اور وہ اپنی زبان میں وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ یہ الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ جب وہ جانور چلا گیا تو اصحاب رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جانور ہو کے آپ کے قدموں میں گر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کے قدموں میں سجدہ کریں، ہم آپ کے قدموں میں سجدہ کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سجدے کے لائق ہے تو تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی میری شریعت کے اندر، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اس شریعت مطہرہ کے اندر اگر سجدے کی عبادت ہے، اجازت ہے، تو تنہا اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ سے ہٹ کر کوئی اور معبود اور مسجود ہو سکتا، اور اگر اس شریعت مطہرہ کے اندر کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کوئی کسی مزار کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یا کسی شخص کے سامنے سجدہ، پورا سجدہ، ایک جھکنا یہ جدا بات ہے، وہ مسئلہ بھی جدا ہے۔ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی قبر کے سامنے اس طرح سجدہ کرے، کسی شخص کے سامنے اس طرح سجدہ کرے، کسی پیر مرشد کے سامنے اس طرح سجدہ کرے، وہ اہل سنت کے نزدیک مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں اس کو معبود سمجھ کے اس کی عبادت کا سجدہ کر رہا ہوں، تو ایسا شخص اہل سنت کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ یہ بڑی شان والا ہے، میرا پیر بڑے مقام والا ہے، میں اس کے لیے عظمت کا سجدہ کر رہا ہوں، تو تب بھی علماء اہل سنت نے لکھا، نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی ولی پیر نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کو ولایت ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے، سرکار سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں۔ اگر کسی شخص کو سجدے کی اجازت ہوتی تو اصحاب رسول کو اجازت ہوتی، کیونکہ تعظیم میں سب سے بڑھ کر اگر اللہ کی ذات کے بعد کوئی ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اگر کسی قبر پر کوئی تعظیماً جا کے سجدہ کرتا ہے تو وہ شخص عبادت کی نیت نہیں ہے، تعظیماً کر رہا ہے، تو علماء نے ارشاد فرمایا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا۔ ایک ہے سجدہ کرنا، ایک ہے کوئی شخص ماں باپ کے قدموں کو چومتا ہے، کوئی شخص جا کے کسی قبر شریف کے سرہانے جا کے یا پاؤں والی جانب جا کے اس قبر کا بوسہ لیتا ہے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کی ڈیفینیشن نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین کے مطابق اسجدوا علی سبعۃ اصبع، سجدہ کرو 7 ہڈیوں پر، اگر ایک ہڈی بھی زمین پر نہ رہی تو سجدہ نہیں۔
دو ہاتھ، دو زانوں، دونوں پاؤں اور یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی، یہ ایک ہی تصور کی جاتی ہے۔ یہ 7 ہڈیاں ہیں۔ اگر کوئی دونوں ہاتھ بھی زمین پہ لگے ہوئے ہیں، زانوں بھی لگے ہوئے ہیں، پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ ہڈی زمین پر نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہے۔ یہ ہڈیاں زمین پہ ہیں لیکن زانوں اٹھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص کی وہ عبادت نہیں ہوگی، یہ سجدہ۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسئلے کا پتہ نہیں تو یہ جدا بات ہے، لیکن مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر پاؤں دونوں کے دونوں زمین سے اٹھ جائیں تو ایسے شخص کا سجدہ نہیں ہوتا، وہ نماز واجب الاعادہ ہے، وہ دوبارہ لوٹائے، کیونکہ سجدہ ہی نہیں ہوا۔ الغرض کہ اگر کسی قبر کو کوئی بوسہ دیتا ہے تو یارو دوستو بزرگوں وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد مدینۃ الرسول میں داخل ہوا اور اس نے پوچھا کہ این رسول اللہ۔ اسے خبر نہ پہنچی کہ سرکار تو تشریف لے کے چلے گئے ہیں، این رسول اللہ۔ پوچھتے جب اصحاب رسول کے پاس پہنچا تو کوئی جواب نہیں دے پایا، سب نے اشارہ کیا ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں۔ جاتے جاتے وہ سرکار کے روضہ شریف پہ جا پہنچا، وہاں پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر اصحاب رسول موجود تھے۔ اس نے جب سرکار کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا، سرکار کے روضہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا رسول اللہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس شخص نے کیا کیا، سمجھ گیا کہ سرکار تو پردہ فرما کے چلے گئے ہیں، وہ سرکار کی قبر کے ساتھ لپٹا، اس نے سرکار کی قبر کو بوسہ دیا، کبھی سر کی جانب کبھی پاؤں کی جانب، سرکار کے نالین کی طرف جا کے بوسہ دیتے دیتے وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے تو خبر نہ تھی کہ آپ پردہ فرما کے چلے گئے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھ تک یہ آیت پہنچی ہے کہ کوئی اپنی جان پر گناہ کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ یا رسول اللہ آپ کے پاس آ جائے تو اللہ بڑا غفور اور رحیم ہوگا۔ یا رسول اللہ، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، یہ آیت مجھ تک پہنچی اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں یا رسول اللہ، اب آپ میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرے۔ تو اصحاب رسول وہاں پر موجود تھے۔ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ روضہ شریف سے آواز آئی، میرے پاس آنے والے جا، اللہ نے تیرے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر بوسہ دینا شرک ہوتا، کفر ہوتا، گناہ ہوتا یا اسلام سے غیر عمل ہوتا، غیر اسلامی عمل ہوتا تو جناب صدیق اکبر بھی موجود تھے، دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ ان کا خاموش رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ قبر کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر حجر اسود پتھر ہے تو قبر کو اگر کوئی بوسہ دے، حجر اسود کو بوسہ دینے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، تو ولی کی قبر، ماں باپ کی قبر، مرشد کی قبر، اصحاب رسول کی قبر، آل بیت اطہار کے روضہ کی قبر جا کے کوئی بوسہ دیتا ہے تو یہ کوئی غیر شرعی غیر اسلامی کام عبادت کے لائق ہے تو تنہا اللہ کی ذات ہے، جس نے اتنی بڑی زمین کو بچھونا بنا دیا اور بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا، پھر آسمانوں سے اس نے پانی کو نازل کیا، پھر تمہارے لیے رزق کو نکالا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری ذات کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں ہی رب ہوں۔ تم اس بات کا علم ہے کہ بنانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مشارق اور مغارب کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس بات کا علم ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان باتوں میں اس وقت بھی بعض لوگوں کو شک تھا
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے نا مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، اپنے کلام کے لیے ہم نے مختص بھی کیا تو اپنے محبوب کے قلب کو مختص کیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کسی بات پر بھی، اللہ فرماتا ہے یہ ساری باتیں یقینی ہیں۔ کسی شخص کو قرآن پڑھنا نہ آتا تھا، وہ فقط قرآن کی لائنوں پہ ہاتھ لگاتا، اس طرح کرتا، حق ہے، حق ہے، حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا نا، گجرات کا واقعہ ہے، اس کی قبر بارش کی وجہ سے کھل گئی تو اس کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ لوگ تلاش کرتے کرتے اس کے خاندان تک پہنچے کہ یہ کون سی نیکی کرتا تھا کہ اس کی قبر سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، اسے قرآن کی بھی تلاوت نہیں آتی تھی، بس نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، فجر کی نماز کے بعد واپس آ کے دروازہ بند کر کے پہلے روتا، اے اللہ میں مسجد سے واپس آیا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے، نوجوان اور بوڑھے قرآن پڑھ رہے تھے، اے اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن میں تیری بارگاہ میں رو کے گزارش کرتا ہوں۔ پھر وہ کتاب کھولتا، قرآن کھولتا، پڑھنا تو آتا نہ تھا، قرآن کھول کے پھر کہتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی، ویسے ہی صفحے اور آپ کو پلٹاتا جاتا اور کہتا کہ میں سب پہ ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کیا عطا فرمایا کہ جب وہ چلا گیا تو اس کی قبر سے بھی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ تو یارو دوستو بزرگو، قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہے اس میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کی ایک مثل ہی لے آؤ۔ اللہ نے کھلا چیلنج تا صبح قیامت۔ ہم تو اجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں، اجمی ہے۔ اجمی گنگے کو کہا جاتا ہے، وہ عربی لوگ ہمیں اجمی کہتے ہیں اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ عربی لوگ آج بھی موجود ہیں اور قرآن کا کھلا چیلنج آج بھی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے میرے کلام پر، اللہ فرماتا ہے وہ کلام جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا اس پر شک ہے تو اس جیسی مثل لے آؤ۔ سارے فصحا، بلغا، نطقا سارے جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ اور اللہ نے کھلا چیلنج دے کے ارشاد فرمایا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، جو تمہارا مددگار ہے اس کو بھی بلاؤ اور قرآن کی مثل لے کے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو اس قرآن کی ایک مثل ہی لے آؤ۔ کوئی لا سکا؟ کتنے سال بیت گئے؟ 1442 سال، کم و بیش 14 صدیاں ہیں، 15ویں صدی سٹارٹ ہو چکی۔ قرآن کی مثل لانا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی کوئی پیش نہیں کر سکا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ہمارے پاس وہ عظیم معجزہ ہے جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان خطبات کے اندر موجود، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر ہے تو اللہ خود ہی جواب دیتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا کر سکتے بھی نہیں کہ اس کی کوئی مثل لے آئے، اللہ نے کہہ دیا ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا کر سکتے بھی نہیں تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جہنم کی آگ۔ یعنی قرآن پہ شک کرنے والا بھی فارغ ہے۔ پیچھے آیت گزری ہے کہ قرآن پہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو شک تھا تو وہ لے آئے، ہے تو وہ لے آئے۔
لیکن شک کرنے والے کے متعلق فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اے شک کرنے والے تو مثل نہیں لا سکتا، سارے مل جاؤ مثل نہیں لا سکتے، تو پھر اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعدت للکافرین، وہ آگ میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور مسلمان تو اللہ کی کتاب پر شک شبہ نہیں کرتا، اس پہ یقین رکھتا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اے میرے محبوب آپ خوشخبری سنائیں، بشارت سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو ایمان، آپ کو بھی مبارک ہو، یہ اللہ کی طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو مبارک پیش کرتا ہے، خوشخبری سناتے ہیں اس کے محبوب۔ اے میرے محبوب، اللہ اپنی طرف سے فرماتا ہے کہ وبشروا، تمہیں حکم ہے میرے محبوب کہ آپ اپنے غلاموں کو، ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ کس بات کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ آگ تو کافروں کے لیے ہے، آگ کا ایندھن تو کافر لوگ ہیں، ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ان لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات بنا رکھے ہیں، ان کے لیے جنتیں جاری ہیں، ان کے لیے جنتیں بنا دی ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ آپ نے سنا ہے دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاکیزہ شراب کی، شراب طہورہ کی نہر، جام کوثر انہی نہروں میں سے ایک نہر ہوگی جہاں حوض کوثر سے سرکار اپنے غلاموں کو اپنے پیارے پیارے شفاعت والے ہاتھوں سے پلاتے جائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب یہ نیک کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی انہیں کھانے کے لیے جنت کے اندر رزق دیا جائے گا، قالوا، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا کے اندر بھی ہمیں اس جیسا رزق دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں اس کی مثل دیا جائے گا۔ تو مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں رزق کے اعتبار سے، یہ مثل ہیں، اصل جنت کے اندر ہے۔ ایمان والوں کو اصل جنت میں دیا جائے گا۔ اور رب کریم فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان ایمان والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے جہاں جنتیں ہیں، جہاں نہریں ہیں، وہاں رزق ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، پاک جوڑے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایمان والے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر انہیں جنت سے کوئی نکال سکتا؟ ایمان والوں کو یہ خوشخبری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم یہاں پہ مسافر ہیں، گھر بنانے میں وقت لگا دیتے ہیں، پیسہ لگا دیتے ہیں، عمر لگا دیتے ہیں، نہ جانے رہنا نصیب ہو نہ ہو۔ حضور پیر دستگیر جی ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنے بڑے بڑے گھر بنانے میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہو، نہ جانے تمہیں رہنا نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ مسافروں کی طرح اس دنیا میں رہو، اور جانا ہے، اس میں کوئی گال نہیں، کوئی غضب والی بات نہیں، موت سب کے لیے ہے۔ کم سے کم اپنی قبر اور حشر کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ جب نیک اعمال ہوں گے تو رب اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے اور ہم سب کے لیے یہ بشارتیں موجود ہیں، وہاں جنت سے ہمیں کوئی نکال سکتا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوف نہیں ہے، لا یستحیی، میں اس کا آسان معنی کر رہا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ مثال دے مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مچھر کی بات بھی کی ہے، یا اس سے بھی چھوٹی بات اگر اللہ کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ ہمارا خالق ہے اسی طرح وہ مچھر کا بھی خالق ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسی اللہ کی کتاب ہے جس میں مچھر کا ذکر ہے،
یہ اعتراض کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یستحی، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے کہ کوئی یہ بات کرے گا کوئی وہ بات کرے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مچھر کی بات بھی کر سکتا ہے اور مچھر سے فرعون کو مروا بھی سکتا ہے، اور مچھر سے چھوٹی مخلوق کا بھی ذکر وہ اپنے قرآن کے اندر کر سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی کسی کا خوف نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر وہ مچھر کی بات کرے یا اس سے بھی چھوٹی کسی مخلوق کی بات کرے، بارکیف وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس قرآن پر، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ اگر مچھر کی بات کرے وہ بھی حق ہے، اگر اللہ کسی مخلوق کی بات کرے تو وہ بھی حق ہے۔ کیا ہے؟ ایمان والے اس کو حق کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بارکیف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کس لیے دی ہے، اللہ کیا ارادہ کرتا ہے اس مثال سے، اللہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مچھروں کی مثالیں دے رہا ہے۔ اللہ دے سکتا ہے، وہ خالق ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اگر تم کسی سے اس کی مخلوق کے حوالے سے پوچھنا چاہو اور پوچھو تو پھر وہ تو تمہارا جواب دہ ہے، وہ تو پھر تمہارا رب نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کا خوف نہیں، کوئی بادشاہ ہے، حکمران ہے، جرنیل ہے یا عام آدمی ہے، جو بھی بات کرے، اگر اللہ نے مچھر کی بات کی تو ایمان والے یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ وہ کسی کی بات پر کہیں نا جی، کوئی کہتا ہے یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ مچھر کی بات ہو رہی ہے، ایمان والے کے سامنے جب یہ بات ہوگی نا تو وہ مچھر کو بھی اگر اللہ نے ذکر کیا تو اس کے بارے میں کیا فرمائے گا، کیا بولے گا ایمان والا؟ بلند آواز سے بولے۔ یہاں پہ میں کوئی بات کرنے والا ہوں آپ سے، قرآن کے 7 بطون ہیں، ابھی تو میں فقط ظاہر کو دیکھ کے عبارت چلا رہا ہوں، ابھی بطون کی طرف تو بڑا ہی نہیں، میں سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ مچھر کی بات اگر اللہ کرے تو حق ہے، اس پر شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ اپنے محبوب کی بات کرے، اپنے نبی کی بات کرے، اپنے خاتم الانبیاء کی بات کرے اور کوئی بندہ اس پہ شک کرے تو وہ کیوں نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہوتا؟ اللہ کے محبوب کی کسی ادا پہ شک کرنا بھی کفر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں نا، وہ مچھر کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں حق ہے، وہ سنتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تو کہتے ہیں حق ہے، وہ سنتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ تو کہتے ہیں حق ہے، وہ سنتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم تو کہتے ہیں حق ہے، وہ کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو سارے ایمان والے کہتے ہیں حق ہے، وہ کسی بھی بات کا انکار۔ ہاں، جو کافر ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ مثال دے کہ کیا ارادہ کرتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن کو، اسی مثالوں کو، انہی باتوں کو کچھ لوگ پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اکثر کو گمراہ کرتا ہے اور چاہے تو اکثر کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو قریدتے نہیں ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، کسی انسان کی کتاب کو قریدا جا سکتا ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے، وضاحت کرے، نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، بس اللہ کی کتاب، اس میں کوئی ایمان والا شک و شبہ کر سکتا۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اسی کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ نہیں؟ تاریخ میں قریب ترین دیکھ لیں آپ، وہ ملعون مرزا قادیانی گمراہ ہوا کہ نہیں؟ ہاں، میں بالکل اس مسئلے میں کوئی نرمی نہیں ہے، ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی نرمی نہ، جو سرکار کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ ہاں، اس پہ ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں، ہماری اولاد بھی سرکار کی ختم نبوت پر قربان۔ اگر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 کے قریب اور بعد نے لکھا 700 تو کنفرم ہے،
حفاظ اس مسئلے میں شہید کروا دیے۔ ختم نبوت پر جب ابتداً ڈاکہ ڈالا گیا تو سارے کے سارے نوجوان بھی، بزرگ بھی، اصحاب رسول سارے گئے کہ ہمارے محبوب کی ختم نبوت کی ناموس پہ کوئی ملعون ڈاکہ ڈالے اور سرکار کے غلام خاموش رہیں، ایسا ہو سکتا؟ یہ قریب ماضی قریب کے اندر پچھلی صدی میں وہ ملعون، وہ قرآن کا بڑا ماہر تھا، عالم تھا، بڑا محقق تھا، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اس کی، لیکن ضرورت نہیں ہے، اپنے علماء حق کی گفتگو سنیں، علماء حق سے قرآن پڑھیں، سیکھیں۔ جب ایسے ملعونوں کا انسان قرب بھی حاصل کرتا ہے نا تو شیطان پھر حملے کرتا ہے، اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو انسان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، بعض لوگوں نے اس آیت کو سنا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ فرمائیں کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، تو وہ نبی کو اپنا جیسا سمجھ بیٹھے، نبی کے بارے میں یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ جس طرح میری دو آنکھیں ہیں نبی کی بھی ویسے دو آنکھیں ہیں، جس طرح میں چلتا ہوں نعوذ باللہ نبی بھی ویسے چلتا ہے، جس طرح میں کھاتا ہوں نبی بھی ویسے کھاتا ہے، جس طرح میں شادیاں کرتا ہوں نبی بھی ویسے شادیاں کرتا ہے۔ اور نادانوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان پورا تو پڑھ لو، قل انما انا بشر مثلکم کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں یوحا، میری طرف اللہ تعالیٰ کا کلام وحی کیا جاتا ہے۔ کس طرح مثلیت ہو سکتی ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ میں اس سمیٹ کر واپس آتا ہوں کہ اس قرآن کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اس قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پا لیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو تو اس کے ذریعے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہدایت والے نیک لوگ، نیک اعمال، ایمان کی مضبوطی والے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقین، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، یعنی فاسق لوگ، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ پکڑ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا یہ بات کی بات ہے، پتہ ہے یہ گناہ ہے وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ نہ ڈر ہے نا، انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں روز محشر مسئول ہوں، پوچھا جائے گا، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی نہ ڈر ہو کہ جو کرے اسے فاسق، یہ عام انداز میں نے سمجھایا، اسے فاسق کہتے ہیں، تو فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے توڑا اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اللہ سے پختہ کرنا وعدہ کرنے کے بعد۔ آپ اور میں اللہ سے اگر کوئی وعدہ کریں پھر وعدہ توڑ دیں تو وعدہ خلاف ورزی کے حوالے سے یہ روایت بھی ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، سرکار نے ارشاد فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں میں وعدہ توڑ دوں، آپ سے کوئی اور وعدہ کرے آپ وعدہ توڑ دیں یا وہ وعدہ توڑ دے، نبی سے ہم کوئی وعدہ کریں تو وعدہ توڑ دیں، اللہ سے ہم کوئی وعدہ کریں تو وعدہ توڑنے والا۔ قرآن کا دوسرا مقام اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میں ان کی طرف کوئی نظر رحمت نہیں کرتا جو وعدہ توڑتے ہیں، میری طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے ان کے لیے، نہ ہی روز محشر ان کے لیے کوئی نجات ہے۔ روز محشر اگر ایسے جو وعدہ کر کے توڑنے والے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، رب کریم نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعدہ فقط ریٹن کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، تحریر کی جائے گی، دونوں دستخط ہوں گے، 4 گواہ ہوں گے تو وعدہ ہے، نہیں، مسلمان کی بات بھی وعدہ ہے، مسلمان کا قول بھی۔ کیا اللہ سے ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی ایگریمنٹ ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، بس مسلمان کی بات قول یہی وعدہ ہے، اور اگر اس وعدے کی کوئی خلاف ورزی کرے، وعدے کو توڑے تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس بات کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں جس بات کا اللہ نے حکم دیا، کیا ان یوصلا، کہ اس کو جوڑو۔ اللہ فرماتا ہے اس کو جوڑو، وہ توڑتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ایسے ایسے کرنا ہے، وہ جان بوجھ کے ویسے ویسے نہیں کرتے، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، تو رب کریم نے فرمایا ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ بالخصوص کافروں سے اور تمام قرآن پڑھنے والوں سے خطاب کافرین سے ہے، لیکن جو اندر سے رب کو نہیں مانتا بات اس کے لیے بھی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے سے ہوئی ہمارے اس رکوع کی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اللہ نے سمجھایا تمہیں میں نے بنایا، تمہارے ماں باپ کو بنایا، آبا و اجداد کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، پانی بھیجا، اناج کو بنایا، کتنی مثالیں دے کے اللہ نے سمجھایا۔ پھر آخر رکوع کی آخری دو آیات میں اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، مجھے یہ بتاؤ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کسی کے اندر جرت مجال ہے، کسی کے اندر طاقت ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرے؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، تم تو مردہ تھے، تمہارے وجود کے اندر کوئی جان نہ تھی۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس حیات کے بعد پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ وہ کتنا سونا قدیر خالق مالک رب ہے کہ وہ اب بات کو اور واضح طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم رب کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، تم تو مردہ تھے۔ فَحْيَاكُمْ، تمہیں اس نے زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ملک الموت روح واپس لے جائے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، وہ زندہ کر سکتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سارے کے سارے اسی کے پاس جاؤ گے، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ موت کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس حیات سے پہلے بھی موت تھی۔ جس طرح اس نے پہلی موت کے بعد تمہیں زندہ کیا، تو اسی طرح اس حیات کے اندر تمہیں موت دے گا، موت دینے کے بعد پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آسمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زمینوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، زمینوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ بے شک وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف 1 منٹ کے اندر پورے رکوع کا ترجمہ کروں گا، ذہن نشین رکھنا ہے، اور کوشش کیا کریں گھروں میں جا کے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد یہ درس ہوتا ہے، تو کم سے کم پہلے 2 رکوع، اب 3 رکوع ہو گئے ہیں، ان کو جا کے پڑھیں، یاد کریں، اگلے رکوع کی اسٹڈی کر کے آئیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور نازل کیا آسمانوں سے پانی کو بس نکالا اس نے پھلوں سے تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ اس کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پس ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اعدت للکافرین جو کافرین کے لیے تیار کی گئی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہیں جنتیں ہیں جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا اس میں سے کھانے کے لیے قالوا ھذا الذی رزقنا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دیا گیا من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا حالانکہ انہیں اس کا متشابہ دیا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے ان یضرب مثلا ما بعودا کہ وہ مثال دے ایک مچھر کی فما فوقها یا اس سے بھی چھوٹی فاما الذین آمنوا پس بہر کیف وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون انہ الحق من ربہم وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے واما الذین کفروا بہر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس مثال سے یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقین کو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدہ کو اس کے ساتھ پختہ ہو جانے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا اس کے جوڑنے کا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد وہ کرتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون یہی خسارہ پانے والے ہیں کیف تکفرون باللہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو وکنتم امواتا تھے تم مردہ فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندگی دی ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو گے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی رب ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف پس ٹھیک ٹھیک بنا دیے اس نے 7 آسمان وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم